آپ کا بولنا ہے کہ بک کلچر جو ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے. ہاں تو کیا آپ میسیج پٹ فارورڈ کرنا چاہیں گے آخر میں؟ دیکھیے، بک کلچر کو ہمیں ریوائیو کرنا ہے. موبائل فونز جس نے ہماری لائف کو ہیل بنا کے رکھا ہے، بہت ساری جو ابھی ہماری سوسائٹی میں پرابلم چل رہی ہے ان کی وجہ یہ موبائل فونز ہے. اگر ہم موبائل فونز کو چھوڑ کے پھر سے بک کلچر پہ آ جائیں گے شاید، تو ہم اس سوسائٹی کو ایک انڈیپینڈنٹ، ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس ہمارے شمارے میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. چونکہ بات کریں گے صحافت کی، جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ عرفان صاحب جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے حال ہی میں جو ہے اپنی بک لانچ کی ہے، میک یور مارک. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ یہ قیمتی ٹائم دینے کے لیے. بات کریں گے اس بک کو لے کے، جب آپ نے اس صحافت میں قدم ڈالا اور لکھنا شروع کیا، کہاں سے شروعات ہوئی اور کیسے اختتام ہوا؟ جی السلام علیکم، آپ کا شکریہ. آپ جانتے ہیں کہ 2019 میں جب شاید وہ آرٹیکل کا دور چل رہا تھا تو ہمارے پاس انٹرنیٹ موبائل کی فیسلٹی نہیں تھی، تو انٹرنیٹ پوری ویلی میں بند تھا. تو اس ٹائم پہ موقع مجھے ملا لکھنے کا. سو یہ جو کتاب ہے یہ میں نے شروع کی ہے 2019 میں. تو 2019 میں نے لکھی تھی. ایکچولی آئی ایم ورکنگ ان ملٹی نیشنل کمپنی وربیک. سو وربیک میں 2016 جب ٹرموائل یہاں پہ چل رہا تھا تو اس ٹائم پہ ہمیں انٹرنیشنل موٹیویشن اسپیکرز جو ہے وہ ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو اس ٹائم پہ بھی یہاں پہ ویلی بند تھی تو وہ ہمیں ٹریننگ دیتے تھے، اور مجھے اس ٹریننگ کا جو تھوڑا سا اوور ویو ہے وہ مائنڈ میں تھا، وہ ذہن میں تھا. تو 2019 میں جب ہمارے پاس موبائل فون نہیں تھے، انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں تھی، تو میں نے جو ہم نے جو ٹریننگ میں پڑھا تھا تو ان کے تھوڑے پوائنٹس کو ریکیپچولیٹ کر کے تھوڑا پین ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. اور جب میں لکھتا گیا تو بہت ساری چیزیں مائنڈ میں آئی، اور میں نے یہ بک اس دن 2019 میں 1-2 مہینوں میں پین ڈاؤن کی. اس کے بعد کچھ ٹاپکس میں نے اس سال اس میں ایڈ کر کے اس کو پبلش کیا. جب ہم بات کریں گے عرفان صاحب اس بک کے حوالے سے، کیونکہ ایک آسان کام نہیں رہتا ہے کسی کے لیے، کیونکہ صحافت ایک ایسا مجھے لگتا ہے کہ جو ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو ہرڈلز کتنے تھے اور کس نے موٹیویٹ کیا اور کیسے کر پائے آپ یہ؟ نہیں، ایسی کوئی سختی نہیں تھی، ہرڈل نہیں تھی. بڑی سمپلی طریقے سے میں نے اس کو پین ڈاؤن کیا، تھوڑا سا ریسرچ کیا، اور 1-2 آتھرز کی ہیلپ بھی پبلشنگ کے لیے میں نے لی. تو بہت پہلے سے وین آئی واز گریجویٹنگ فرام دی کالج، اس ٹائم پہ بھی میں نے ایک بک ہی سمجھو لکھی تھی. بٹ انفارچونیٹلی جس پہ وہ اس ٹائم پہ میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا، تو میں نے ایک ڈائری پہ لکھی تھی. بچوں کے ریلیٹڈ وہ بک تھی، ہاؤ ٹو موٹیویٹ کڈس فار ایجوکیشن. تو لیکن وہ اس ٹائم پہ مس پلیس ہوئی تھی. تو میرے ذہن میں پہلے سے تھا کہ میں کچھ ایسا لکھوں جو ہماری سوسائٹی کو، جو ہمارے اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو ہیلپ کرے. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ مجھے کوئی اسٹرگل کرنا پڑا، ایسا کچھ نہیں ہے. بہت ہیلپ میں نے لی اپنے کچھ دوستوں کی، کچھ آتھرز کی بھی اس میں ہیلپ لی، اور کچھ ریسرچ بھی میں نے اس میں کیا. تو جس کی وجہ سے یہ جو سفر ہے یہ آسان رہا میرے لیے. عرفان صاحب بات کریں گے، چونکہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل فون کے شکار سب ہیں. ہم خود کی بھی بات کریں گے. کیا لگتا ہے آپ کو ورتھ فل ہیں پریزنٹ ٹائم میں؟ جی ایکچولی مسئلہ یہ ہوا کہ جب 2003 میں یہاں پہ موبائل فون آئے تو یہاں پہ موبائل فونز نہیں تھے. انٹرنیٹ تھا لیکن وہ ہر ایک کی ایسیسیبلٹی میں نہیں تھا. تو جب اچانک سے یہ چیز ہمارے پاس آئی تو ہم نے جمپ کیا فرام بکس ٹو انٹرنیٹ. تو موبائل فون بڑی آسانی سے آئے ہمارے پاس. اس کے بعد آفٹر فیو ایئرس اسمارٹ فونز آئے. تو ہم اس میں پرابلم کہاں پہ ہوئی کہ ایک دم سے ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی کی لمٹ ہے وہ ہمارے پاس آئی، جس کی وجہ سے ہمارے جو ذہن ہے اٹ شفٹڈ فرام بکس ٹو موبائل فون اور انٹرنیٹ وی کین سے. بٹ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے جو ابھی
مغرب کی کنٹریز ہے جو ابھی انگلش کنٹریز ہے، انہوں نے موبائل فون کو، انہوں نے اسکریننگ ٹائم کو کم کر کے اب پھر سے وہ بکس پہ آ گئے، کیونکہ اس کے اپنے فائدے ہیں اور زیادہ انٹرنیٹ یوز کرنا، ان نیسیسری موبائل یوز کرنا، اس کے اپنے نقصانات ہیں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہوگے کہ جتنا اسکرین ٹائم زیادہ ایک انسان یوز کرتا ہے اتنے اس کے مائنڈ پہ، اس کی آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے، اور اگر اس کی جگہ آپ ایک بک پڑھو گے تو آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے، تو آپ میں وزڈم آ جاتا ہے، آپ میں نالج آ جاتی ہے۔ جو بھی ہم فون پہ دیکھتے ہیں یہ جلدی بھول جاتا ہے، اس کی یہ ایڈوانٹیج۔ اس لیے آج کے زمانے میں جو انگلش پیپل ہیں تو پھر سے ان میں یہ بک کلچر آ گیا ہے، پھر سے لائبریریز کا کلچر آ گیا، اینڈ آئی وش کہ کشمیر میں بھی ایسے ہی بک کلچر آئے، اینڈ بہت سارے سو مینی پیپل آر ٹرائنگ فار دس انیشیٹو رائٹ ناؤ۔ جو آپ کی بک ہیں میک یور مارک، کیا کچھ سوسائٹی کو دینا چاہتے ہیں، اور دماغ میں کیا تھا کہ آپ کو سوسائٹی کو کچھ دینا ہے بک کے لحاظ سے، جہاں پہ آج کی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بک کلچر ہے بہت کم ہو چکا ہے، کیونکہ موبائل فونز کی ہم بات کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ فیسلٹیز کی بات کر رہے ہیں، تو کیا کچھ دینا چاہتے تھے آپ سوسائٹی کو؟ جی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پیرنٹس نہیں سکھا سکتے، لائک دی امپورٹنس آف ٹائم مینجمنٹ۔ ہر ایک کے پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یا اسکول میں سلیبس کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ٹیچر باقی چیزوں کی طرح نہیں جا سکتا ہے وہاں پہ، جس میں ڈسپلن وچ از ویری امپورٹنٹ، یا امپورٹنس آف چینج ان لائف، ہماری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم وقت کے ساتھ اپنی زندگی میں ویریشن لا کے چینج کرے، اس سے کیا بینیفٹس ہے، ڈسپلن کتنا ضروری ہے، ہر ایک چیز ہے، واٹس امپورٹنس آف کنسسٹنسی۔ یہ کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو کوئی زیادہ ڈسکس نہیں کرتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے ان سارے ٹاپکس کو ایک جگہ سمرائز کیا ہے، تاکہ جب یہ میری بک کوئی اسٹوڈنٹ پڑھے تو اس کو ہر ایک وہ چیز ملے وہاں پہ جو اس کو آگے جا کے فائدہ دے سکتی ہے۔ ایکچولی مسئلہ کیا ہے کہ جو ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ پی ایچ ڈی والے آدھے ریڈی پہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں یا کوئی مینول جاب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کو کیسے ہم کنورٹ کریں اپنے فائنینشیل بینیفٹس کے لیے۔ تو انسان کو خود مختار ہونے کے لیے کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کیا چیزیں ہیں وہی میں نے اس بک میں ڈالی۔ اگر وہ اسٹوڈنٹ اس کو پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، شاید وہ کل کو فائنینشلی اسٹیبل ہو سکتا ہے، اور اس کو ایک ذہن میں ایک آئیڈیا آئے گا ہاؤ آئی ہیو ٹو وچ پاتھ آئی ہیو ٹو چوز ان اونیسٹلی آپ سے ایک سوال پوچھیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے بک پبلش کی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں گے؟ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں۔ اس کے لیے اس کے لیے لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ آپ یہ بک حاصل کریں، امیزون پہ یا آف لائن بھی کہیں پہ کریں۔ تو جتنی زیادہ اویئرنیس ہم کریں گے اس میں بچوں کے لیے کہ آپ یہ بک لیں، شاید وہ پڑھیں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ، اٹس اپ ٹو اس کہ ہم کیسے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ یعنی کہ آپ آپ کا بولنا ہے کہ بک کلچر جو ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے، ہاں، تو کیا آپ میسیج پٹ فارورڈ کرنا چاہیں گے آخر میں؟ دیکھیے، بک کلچر کو ہمیں ریوائیو کرنا ہے۔ موبائل فونز جس نے ہماری لائف کو ہیل بنا کے رکھا ہے، بہت ساری جو ابھی ہماری سوسائٹی میں پرابلم چل رہی ہے ان کی وجہ یہ موبائل فونز ہے۔ اگر ہم موبائل فونز کو چھوڑ کے پھر سے بک کلچر پہ آ جائیں گے، شاید تو ہم اس سوسائٹی کو ایک انڈیپینڈنٹ، ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہو سکے۔ اس میں کلیکٹیولی بینگ اے سوسائٹی ہمیں اس پہ کام کرنا ہے۔ سوسائٹی کے ایجوکیٹڈ لوگوں کو، ایجوکیشنسٹس کو، سوشل ایکٹیوسٹ کو، لوگوں میں یہ اویئرنیس کرنی چاہیے، بچوں میں اویئرنیس کرنی چاہیے کہ بکس آر ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آور لائف۔